علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مار کر قتل کر دیا، جس پر بادشاہ وقت نے، اس وقت کا بادشاہ فرعون تھا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اور اس گرفتاری پر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرفتار ہونے پر انعام کیا تھا۔ تو اس سے پہلے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ احسانات جو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرمائے تھے، ان احسانات کا جاننا ضروری ہے۔ اور وہ ایسے احسانات تھے کہ اللہ جل شانہ وہ احسانات اپنے پاک کلام قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرما رہے ہیں، قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں قبول ہوئی اور فرما دیا گیا کہ تمہاری درخواست منظور ہے۔ اس احسان کے ساتھ ہی اور احسانات کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تیرے بچپن کے وقت تیری والدہ کی طرف وحی بھیجی، جس کا ذکر اب تم سے ہو رہا ہے۔ تم اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، تمہاری والدہ کو فرعون اور فرعونیوں کا کھٹکا تھا، کیونکہ اس سال وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس خوف کے مارے وہ ہر وقت کانپتی رہتی تھی، تو ہم نے وحی کی یعنی آپ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی کہ ایک صندوق بنا لو اور دودھ پلا کر بچے کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ یہی کرتی رہی کہ ایک رسی اس میں باندھ رکھی تھی، جس کا ایک سرا اپنے مکان سے باندھ لیتی تھی۔ ایک مرتبہ باندھ رہی تھی جو کہ رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق کو پانی کی موجیں بہا لے چلی۔ اب تو کلیجہ تھام کر رہ گئی، اس قدر غمزدہ ہوئی کہ صبر ناممکن تھا، شاید راز فاش کر دیتی، لیکن ہم نے دل مضبوط کر دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، آل فرعون نے اسے اٹھا لیا کہ جس غم سے وہ بچنا چاہتے تھے، جس صدمے سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے، وہ ان کے سامنے آ جائے۔ جس کی شمع حیات کو بجھانے کے لیے وہ بے گناہ معصوموں کا قتل عام کر رہے تھے، انہی کے تیل سے انہی کے ہاں روشن ہو اور اللہ کے ارادے بے روک پورے ہو جائیں۔ ان کا دشمن انہی کے ہاتھوں پلے، انہی کا کھائے، انہی کے ہاں تربیت پائے۔ خود فرعون اور اس کی اہلیہ نے جب بچے کو دیکھا، رگ رگ میں محبت سما گئی، لے کر پرورش کرنے لگی، آنکھوں کا تارا سمجھنے لگے، شہزادوں کی طرح ناز و نعمت سے پلنے لگے، شاہی دربار میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت تجھ پر ڈال دی۔ گو فرعون تیرا دشمن تھا، لیکن رب کی بات کان بدلے، اللہ کے ارادے کو کان ٹالے۔ فرعون پر ہی کیا منحصر ہے کہ جو دیکھتا آپ کا والا شیدا بن جاتا۔ یہ اس لیے تھا کہ تیری پرورش میری نگاہ کے سامنے رہے۔ اور فرعون والوں نے صندوقچہ اٹھا لیا، کھولا، بچے کو دیکھا، پالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کسی دیا کا دودھ دباتے ہی نہیں تھے، یعنی دودھ پیتے ہی نہیں تھے، بلکہ منہ میں ہی نہیں لیتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو صندوق کو دیکھتی پالتی کنارے کنارے آ رہی تھی، وہ بھی موقع پر پہنچ گئی، کہنے لگی آپ اگر اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں
اور معقول اجرت بھی دیتے ہیں، تو میں ایک گرہانہ بتلاؤں جو اسے محبت سے پالے اور خیر خواہ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں، آپ انہیں لے آئیں۔ ان کی بہن اپنی والدہ کے پاس پہنچی۔ جب بچہ ان کی گود میں ڈال دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھٹ سے منہ لگایا، دودھ پینا شروع کر دیا، جس سے فرعون کے ہاں بڑی خوشیاں منائی گئی اور بہت کچھ انعام اور اکرام دیا گیا۔ تنخواہ مقرر ہو گئی، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائی، اور تنخواہ اور انعام بھی اور عزت اور اکرام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پایا، یعنی دنیا بھی ملی، دین بھی بڑھا۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے کام کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال موسیٰ کی مثال ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔ بس یہ بھی ہماری کرم فرمائی ہے کہ ہم نے تجھے تیری ماں کی گود میں واپس کیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم و رنج جاتا رہے۔ پھر تمہارے ہاتھ سے ایک فرعونی کتبی مار ڈالا گیا، وہ کتبی جو کہ آپ کے ہاتھ سے مار ڈالا گیا، تو بھی ہم نے تمہیں بچا لیا۔ فرعونیوں نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا، راز فاش ہو چکا تھا، تمہیں یہاں سے نجات ہم نے دی۔ تم باغ کھڑے ہوئے، مدین کے کنویں پر یعنی مدائن کے کنویں پر جا کر تم نے دم لیا، وہاں ہمارے ایک نیک بندے نے تمہیں بشارت سنائی کہ اب کوئی خوف نہیں ہے، ان ظالموں سے تم نے نجات پا لی ہے۔ تجھے ہم نے بطور آزمائش اور بھی بہت سے فتنوں میں ڈالا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تو دن ڈوبنے کو ہے، واقعات زیادہ ہیں، پھر کبھی؟ چنانچہ میں نے دوسری صبح پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا سنو، فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑ گیا کہ اللہ کا وعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اس کے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت پر پھر ان میں جائے گی۔ پہلے تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ وعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تھا، لیکن ان کی وفات تک جب یہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ان میں اپنے ایک پیغمبر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت ملے گی اور ان کی قومی اور مذہبی ترقی ہوگی۔ یہ باتیں کر کے انہوں نے مجلس قائم کی کہ اب کیا کیا جائے جس سے آئندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکے۔ آخر اس جلسے میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جو شہر کا گشت کرتا رہے اور بنی اسرائیل میں جو بھی نرینہ اولاد ہو اسے اسی وقت سرکار میں پیش کیا جائے اور ذبح کر دیا جائے۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جائیں گے اور جو ذلیل خدمتیں ہم ان سے لیتے ہیں، ان سے جو کچھ ہم وصول کر رہے ہیں، سب موقوف ہو جائیں گی۔ اس لیے اب تجویز یہ ہوئی کہ ایک ساتھ ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک ساتھ ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس طرح موجودہ بنی اسرائیلیوں کی تعداد بھی نہ بڑھے گی اور نہ اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی نہ مل سکیں۔ جتنے بوڑھے لوگ 2 سال میں مریں گے اتنے بچے 1 سال میں پیدا ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک تجویز کی، اور اللہ کی شان یہ کہ جس سال قتل موقوف تھا اس سال کو حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل عام بچوں کا جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کی اس وقت کی گھبراہٹ اور پریشانی کا کیا پوچھنا کہ بے اندازہ تھی کہ ایک فتنہ تو یہ تھا، چنانچہ یہ خطرہ اس وقت تو موقوف ہو گیا جب کہ
اللہ کی وحی ان کے پاس آئی کہ ڈر اور خوف نہ کرو، یعنی اللہ جل شانہ نے وحی اور الہام بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ ڈر اور خوف نہ کرو، ہم اسے تیری طرف یعنی تیری گود میں ہی لٹائیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہو گئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے کہ افسوس، اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میرے سامنے ہی اسے ذبح کر دیا جاتا تو میں اسے خود ہی کفناتی اور خود ہی دفناتی، لیکن اب تو میں نے خود اسے مچھلیوں کا شکار بنا دیا۔ یہ صندوق جوں ہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جا لگا، وہاں اس وقت محل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ انہوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا اور ارادہ کیا کہ کھول کر دیکھیں، لیکن پھر ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ چوری کا الزام لگے۔ یوں ہی اس صندوق کو ملکہ فرعون کے پاس پہنچا دیا۔ یہ بادشاہ بیگم کے سامنے یہ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے چاند جیسی صورت کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ نکلا، جسے دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کا دل محبت کے جوش سے اچھلنے لگا۔ ادھر موسیٰ کی حالت تو غیر ہو گئی، سوائے اپنے اس پیارے بچے کے خیال کے دل میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ ادھر ان قصائیوں کو جو حکومت کی طرف سے بچوں کے قتل کے محکمے کے ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی چھریاں تیز کیے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے یعنی فرعون کی بیوی سے تقاضا کیا کہ اس بچے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اسے ذبح کر ڈالیں۔ آخر کار ملکہ نے جواب دیا کہ آپ انتظار کریں، میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں، اگر وہ مجھے دے دیں تو خیر، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی بادشاہ کے پاس آئی یعنی فرعون کے پاس آئی، اور یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، فرعون کی بیوی نے بادشاہ سے کہا۔ لیکن اس خبیث نے کہا کہ بس تم ہی اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، میری ٹھنڈک وہ کیوں ہونے لگے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحال بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بے شک وہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بھی ضرور رائے راست دکھا دیتا، جیسا کہ اس کی بیوی صاحب مشرف ہدایت ہوئی، لیکن اس نے خود اس سے محروم رہنا چاہا، اللہ نے بھی اسے محروم کر دیا۔ الغرض فرعون کو جوں توں راضی اور رضامند کر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے کر فرعون کی بیوی جب آئی اور محل میں جتنی بھی دائیاں تھیں سب کو جمع کیا، ایک ایک کی گود میں بچے کو دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ بھی اپنے منہ میں نہیں لیا، اس لیے وہ ملکہ گھبرا گئی کہ یہ تو بہت ہی برا ہوا، یہ پیارا بچہ یوں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ آخر سوچ کر حکم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ، ادھر ادھر تلاش کرو، اگر کسی کا دودھ یہ معصوم قبول کرے تو اسے اس بچے کی ذمہ داری سونپ دو۔ بہرحال جب اس بچے کو باہر لے جایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو بازاروں میں میلہ سا لگ گیا، ہر شخص اس سعادت سے مالا مال ہونا چاہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بڑی بیٹی آپ کی بہن یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس مجمع میں موجود تھی اور تمام واقعات دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب یہ لوگ عاجز آ گئے تو آپ کی بہن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم کہو
تو میں ایک گھرانہ ایسا بدلاؤں جو اس کی نگہبانی بھی کرے اور اس کی پرورش بھی کرے، اور وہ گھرانہ اس بچے کے ساتھ خیر و خواہی کا سلوک بھی کرے گا۔ تو لوگوں کو شک ہوا کہ ضرور یہ لڑکی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر والوں کو جانتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے لڑکی کو یہ سمجھ دی اور اس نے جھٹ سے کہا کہ بھلا تم اتنا نہیں سمجھے، کون بد نصیب ایسا ہوگا جو اس بچے کو خیر خواہی یا پرورش میں کمی کرے؟ جو بچہ ہماری ملکہ کا پیارا ہے، کون نہ چاہے گا کہ یہ ہمارے پاس اچھی پرورش نہ پائے تاکہ انعام اور اکرام سے اس کا گھر بھر جائے۔ یہ سن کر سب کی سمجھ میں آ گیا اور انہیں چھوڑ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا جو انہیں شک پڑا تھا، اور کہا کہ بتلاؤ تو وہ کون سی دیا ہے کہ اس موسیٰ علیہ السلام اس بچے کے لیے جو آپ تجویز کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس دیا کو لاتی ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنے گھر کی طرف دوڑی اور اپنی والدہ کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی والدہ کو اس بچے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے گود میں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ منہ میں لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر اسی وقت دودھ پیا۔ چنانچہ جب بچے نے پیٹ بھر کر پیا، اسی وقت شاہی محلات میں یہ خوشخبری پہنچائی گئی اور ملکہ کا حکم ہوا کہ فوراً اس دائی کو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا پہنچے تو اپنے سامنے دودھ پلوایا، اور یہ دیکھ کر کہ بچہ اچھی طرح دودھ پیتا ہے بہت خوش ہوئی اور فرمانے لگی کہ دائی اماں، مجھے اس بچے سے وہ محبت ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ تم ہمارے محل میں ٹھہر جاؤ اور اس بچے کی پرورش کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے سامنے اللہ کا وہ وعدہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، اس لیے آپ ذرا رکی اور فرمایا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ میں اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں رہوں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ بچہ میرے سپرد کر دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاتی ہوں اور ان کی پرورش میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ ملکہ صاحبہ نے مجبوراً اس بات کو بھی مان لیا اور آپ اسی دن خوشی خوشی اپنے بچے کو لیے ہوئے گھر میں آ گئی۔ اس بچے کی وجہ سے اس محلے کے بنی اسرائیل بھی فرعونی ظالم سے رہائی پائے، یعنی ان کو نجات ملی۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو بادشاہ بیگم نے حکم بھیجا کہ کسی دن میرے بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ ایک دن مقرر ہو گیا اور فرعون کی بیوی نے یہ اعلان کیا کہ تمام ارکان سلطنت اور درباریوں کو حکم دیا کہ آج میرا بچہ میرا پاس آئے گا، تم سب قدم قدم پر اس کا استقبال کرو اور دھوم دھام سے نظریں دیتے ہوئے اسے میرے محل سرا میں تک پہنچاؤ۔ چنانچہ جب سواری روانہ ہوئی تو وہاں سے لے کر بادشاہ کے محل تک برابر تحفے، طائف اور نظریں اور ہدیے پیش ہوتے رہے۔ بڑی ہی عزت اور اکرام کے ساتھ آپ یہاں پہنچے، یعنی محل تک پہنچایا گیا۔ تو خود بیگم نے بھی خوشی خوشی بہت بڑی رقم پیش کی اور بڑی خوشی منائی۔ پھر کہنے لگی کہ میں تو اسے بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے انعام اور اکرام دیں گے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ کی گود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے گھسیٹی۔ فرعون کھٹک گیا اور اس کے درباریوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا عجب یہی وہ لڑکا ہے جو آپ سے آپ کی سلطنت چھین لے گا، آپ اسے فوراً قتل کر دیجئے۔ اب جو ملکہ تھی وہ بےتاب ہو گئی، پریشان ہو گئی اور بول اٹھی کہ اے بادشاہ، آپ کیا ارادہ کر رہے ہو؟ آپ اسے مجھے دے چکے ہیں، میں اسے اپنا بیٹا بنا چکی ہوں۔ بادشاہ نے کہا
یہ سب ٹھیک ہے، لیکن دیکھو کہ اس نے تو آتے ہی داڑھی پکڑ کر مجھے نیچے کر دیا، گویا یہی میرا گرانے والا اور مجھ سے یہ تخت چھیننے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا، بادشاہ بچوں کو ان چیزوں کی کیا تمیز؟ سنو میں ایک فیصلہ کن بات بتاؤں، اس کے سامنے 2 انگارے آگ کے سرخ رکھ دو اور 2 موتی رکھ دو، اب دیکھو اگر یہ موتی اٹھاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں عقل ہے، اگر آگ کے انگارے یہ تھام لیتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ اس میں عقل نہیں ہے۔ جب عقل و تمیز نہیں ہے تو اس نے جو داڑھی پکڑ لینے پر اتنے لمبے خیالات کر کے اس کی جان کا دشمن بن جانا کون سی دانائی اور عقل مندی کی بات ہے۔ چنانچہ یہی کیا گیا کہ دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی گئی، تو اس بچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ سرخ قسم کے انگارے اٹھا لیے، اسی وقت وہ چھین لیے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ جل جائے۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس کا بدلہ ہوا رخ ٹھیک ہو گیا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کو جو کام کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے قدرتی اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار فرعون کے خاص محل میں فرعون کی بیوی کی گود میں ہی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پہنچ گئے، یعنی بلوغت تک پہنچ گئے، آپ جوان ہو گئے۔ تو اب تو فرعونیوں کے جو مظالم اسرائیلیوں پر ہو رہے تھے ان میں بھی کمی ہو گئی تھی، سب امن امان سے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی ایک بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا، اس لیے کہ اس وقت وہ فرعونی اس بنی اسرائیل کو دبوچے ہوئے تھا۔ آپ نے اسے ایک مکہ مارا، اللہ کی شان مکہ لگتے ہی وہ مر گیا۔ یہ تو لوگوں کو عموماً معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن لوگ اس کی وجہ اب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ نے انہی میں دودھ پیا ہے اس لیے ان کی طرفدار ہیں۔ اصل راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو تھا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو بھی معلوم کرا دیا ہو۔ اسے مردہ دیکھتے ہی اس شخص کو، جب وہ قتل ہو گیا، اسے مردہ دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہے اور شیطان بہکانے والا ہے اور کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ جل شانہ نے کہ معافی مانگی کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ کی اس خطا کو اللہ جل شانہ نے درگزر فرمایا۔ اللہ جل شانہ غفور الرحیم ہے۔ اب چونکہ قتل کا معاملہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی خوف زدہ رہتے تھے اور کہیں یہ معاملہ کھل نہ جائے، ادھر فرعون کے پاس یہ شکایت پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو کسی بنی اسرائیل نے مار ڈالا۔ فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعہ کی پوری تحقیق کرو اور قاتل کو تلاش کر کے پکڑو اور گواہ بھی پیش کرو، اور جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے بھی قتل کر دو۔ پولیس نے ہر چند تفتیش کی لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اتفاق کی بات کہ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیل کا وہی شخص ایک دوسرے فرعونی سے لڑ اور جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اپنے کل کے فعل سے نادم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا بار بار لڑنا اور جھگڑنا اچھا نہیں لگا، برا معلوم ہوا اور کہا تم تو بڑے لڑاکو ہو،
یعنی تم تو بڑا جھگڑا کرنے والے ہو، یہ فرما کر اس فرعونی کو پکڑنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اس اسرائیلی بزدل نے سمجھا کہ شاید آپ چونکہ مجھ پر ناراض ہیں، مجھے ہی پکڑنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کا یہ صرف بزدلانہ خیال تھا، تو آپ تو اسی فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے اور اس اسرائیلی شخص کو بچانا چاہتے تھے۔ لیکن وہ خوف اور ہراس کی حالت میں بے ساختہ اس کے منہ سے یہ نکلا کہ موسیٰ، جسے کل تم نے جس آدمی کو مار ڈالا تھا، تو کیا آج مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر جب یہ بات فرعونی شخص نے سنی تو وہ فرعونی اسے چھوڑ بھاگا اور دوڑ گیا اور سرکاری سپاہی کو اس واقعہ کی خبر دے دی۔ فرعون کو بھی یہ قصہ معلوم ہوا، اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر قتل کر دو۔ یہ لوگ شرائع عام سے آپ کی جستجو میں چلے۔ ادھر ایک بنی اسرائیلی نے راستہ کاٹ کر نزدیک کے راستے سے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہی مٹھیاں بند کر کے مصر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ کبھی پیدل چلے تھے، نہ کبھی کسی مصیبت میں پھنسے تھے، شہزادوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تھی، نہ راستے کی خبر تھی، نہ کبھی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔ علیہ السلام رب پر بھروسہ کر کے یہ دعا کر کے کہ اللہ مجھے سیدھی راہ لے چل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ مدائن کی حدود میں پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہاں پر 2 لڑکیاں بھی ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنے جانوروں کو کیوں نہیں پانی پلاتی اور الگ کھڑی ہو؟ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اس ہجوم میں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بہت جلد پانی کھینچا۔ آپ بہت مضبوط آدمی تھے اور سب سے پہلے ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ بچیاں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی اور آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، تیری تمام تر مہربانیوں کا محتاج ہوں۔ جب یہ دونوں لڑکیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آج کیا بات ہے کہ تم وقت سے پہلے آ گئی ہو اور بکریاں بھی خوب شکم سیر معلوم ہوتی ہیں۔ تو ان بچیوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو ان کے والد نے حکم دیا کہ تم میں سے ایک ابھی چلی جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بچی اپنے والد صاحب کے پاس لے آئی۔ انہوں نے سرسری ملاقات کے بعد واقعہ پوچھا تو آپ نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ اس پر وہ فرمانے لگے کہ اب کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، آپ ان ظالموں سے آپ نے نجات پا لی ہے۔ ہم لوگ فرعون کے محتاط نہیں ہیں اور نہ ہی فرعون کا کوئی دباؤ ہم پر ہے۔ اسی وقت ایک لڑکی نے اپنے والد سے کہا، ابا جی، انہوں نے ہمارا کام تو کر دیا ہے اور یہ ہیں بھی قوت والے، مضبوط اور امانتدار شخص، کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے ہاں مقرر کر لیں اور یہ اجرت پر ہماری بکریاں چرایا کریں۔ باپ کو غیرت اور غصہ آیا اور بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ قوت مضبوط آدمی ہیں اور امانتدار بھی ہیں؟ تو بچی نے جواب دیا کہ ان کی قوت اور مضبوطی اس وقت معلوم ہوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا۔ اتنے بڑے ڈول کو اکیلے ہی کھینچتے تھے اور بڑی پھرتی اور ہرپن سے، اور امانتداری یوں معلوم ہوئی کہ میری آواز سن کر انہوں نے نظر اونچی کی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ یہ عورت ذات ہے پھر نیچی گردن کر کے میری باتیں سنتے رہے۔ واللہ آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ اونچی نہیں کی۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے رہو، مجھے دور سے راستہ بتلا دیا کرو۔ یہ بھی دلیل ہے ان کی اللہ خوفی اور امانتداری کی۔
والد کی غیرت بھی رہ گئی، بچے کی طرف سے دل صاف ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت دل میں سما گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میرا ارادہ ہے کہ ان 2 بچیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اور اس شرط کے ساتھ کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں کام کاج کرتے رہیں، ہاں اگر 10 سال تک کریں تو اور بھی اچھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں ایک نیک آدمی ہوں۔ چنانچہ یہ معاملہ طے ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر نے بجائے 8 سال کے 10 سال پورے کیے، اور 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ صاحبہ کو لیے اور وہاں سے چل دیے، وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد وہ واقعات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کا واقعہ اور لکڑی کا اژدہا بننا، آپ کا ہاتھ نورانی بننا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو پھر اللہ جل شانہ کا کیا حکم آ گیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں قسط نمبر 2 پر یہ ذکر کر دی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔